حضور آگے بڑھے تو کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کی زبانیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں اور ان کے جبڑے بھی کاٹے جا رہے ہیں، پھر صحیح ہو جاتے ہیں، پھر کاٹے جاتے ہیں۔ جبریل امین سے حضور نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو عرض گزار ہوئے ہاؤلائی خطباء الفتنہ، یہ آپ کی امت کے فتنہ پرور خطیب ہیں جن کی زبان سے نکلتے ہوئے انگارے قوم میں آگ لگا دیتے تھے اور لوگوں میں تفریق، تشتت اور افتراق کے بیج بوتے تھے۔ یہ منبر اور محراب کی ذمہ داری انتہائی حساس ذمہ داری ہے۔ یہ خلق خدا کی اصلاح اور امت محمدیہ کو جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ اس سے لوگوں کو بدی سے نکال کر کے نیکی کا راستہ دکھایا جاتا ہے، لیکن اس حساس منصب کو جو نہیں سمجھتے اور اس کو اپنی خواہشات نفس کے مطابق جو منبر و محراب کو استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے اتنی سخت وعید کی گئی کہ قیامت کے دن ان کی زبانیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جائیں گی، ان کے جبڑے کاٹے جائیں گے، پھر صحیح ہوں گے، پھر کاٹے جائیں گے، یہ مسلسل ان کو عذاب دیا جائے گا۔ تو حضور نے پوچھا کہ کون ہیں؟ تو کہا یہ آپ کی امت کے فتنہ پرور خطیب ہیں۔ اللہ اکبر، جو کہتے تھے ان کا اپنا عمل اس پہ نہیں تھا، تو اپنا عمل جب خود ہم اس پہ نہیں رکھیں گے تو وہ اثر انداز نہیں ہوگا۔ بعض لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، جناب یہ بچہ ہے، اس کے لیے دعا کر دیجئے، یہ نماز پڑھے۔ چلو میں نہیں پڑھتا، ہم نہیں پڑھتے، یہ تو پڑھیں۔ تو میں کہتا ہوں یہ کیسے پڑھیں؟ آپ خود پڑھیں، گھر میں مصلی بچھائیں تو خود بخود اولاد کو ترغیب ہوگی۔ ہاں، زندوں سے مردہ، مردوں سے زندہ، ایسی مثالیں بھی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں بھی نالائق بیٹا پیدا ہو گیا۔ تو ایسا ہو جاتا ہے، بعض اوقات اچھے لوگوں کی اولادیں بھی بگڑ جاتی ہیں اور بعض اوقات برے لوگوں کی اولادیں بھی اچھی ہو جاتی ہیں، لیکن ضابطہ یہ نہیں ہے۔ یہ کبھی کبھی ہوتا ہے۔ ضابطہ یہ ہے کہ اچھے لوگوں کی اولادیں اچھی ہوتی ہیں، برے لوگوں کی اولادیں بری ہوتی ہیں۔ جو ماں باپ کا عمل ہو اس کا عکس اولاد پہ پڑتا ہے، اچھا ہے یا برا ہے۔ اس لیے ماں باپ کو عملاً اپنے رویے خوبصورت بنانے چاہیے تاکہ وہ منعکس ہوں اولاد میں۔ تو اسی طرح ہمارے خطباء جو منبر و محراب کے وارث ہیں، انہیں زیادہ اس بات پہ توجہ دینے کی بجائے کہ میں گفتگو کو مرتب کروں، دلائل سے مزین کروں، کس موقع پہ شعر پڑھنا ہے، کس موقع پہ نہیں پڑھنا ہے، کہاں آواز کو اونچے لے جانا ہے، کہاں آواز کو مدھم رکھنا ہے، کہاں نعرہ لگوانا ہے، کہاں نہیں لگوانا، کہاں ہاتھ کھڑے کروانے، کہاں نہیں کھڑے کروانے، اس بات کو چھوڑے، ساری توجہ وہ اپنے کردار پہ دے۔ پھر کردار کے اندر سے پھوٹ کر جو گفتگو نکلے گی وہ ٹوٹے لفظ بھی ہوں گے، دلوں کو جوڑ دیں گے۔ اشہد بلال عند اللہ اشہد، بلال کا اشہد ہی وہ دھوم مچا دیتا ہے کہ لوگوں کا اشہد بھی وہ دھوم نہیں مچاتا جو بلال کا اشہد دھوم مچاتا ہے۔ اس لیے ہمیں زیادہ توجہ اپنے کردار کی طرف دینی چاہیے۔ اقبال نے کہا تھا واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم آذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے۔ تو آج ہماری گفتگو تو زیادہ ہے، جتنے چینل چل رہے ہیں، یہ ماہر سے عام آئے گا تو کیسے کیسے نکلیں گے دین سکھانے والے۔ اب تو سارا سال جو لوگوں کو ڈانس سکھاتے ہیں، رمضان میں وہ دین سکھانے آ جاتے ہیں، اور کیسے کیسے روپ اور کیسے کیسے چہرے جو ہیں وہ میڈیا کے اوپر بیٹھے ہیں، وہ سارے دین سکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایک بھی نہیں سیکھ پاتا، اس لیے کہ دین لفظوں سے نہیں سکھایا جاتا، دین عمل سے سکھایا جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا کی ظاہری زندگی اس دنیا کے اوپر جو حضور گزار کے گئے ہیں کتنی ہے؟ 63 سال۔ 40 سال تک حضور نے اعلان نبوت ہی نہیں کیا۔ یار کسی کی ذمہ داری ہے پوری دنیا کے اوپر اسلام غالب کرنا، حضور کا یہی کام تھا نا، پوری دنیا کے اوپر اسلام کو غالب کرنے کے لیے آئے تھے، اور تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے۔ 40 سال گزر گئے، ابھی تک دعوت دین ہی نہیں دی، اعلان ہی نہیں کیا۔ کہا محبوب 40 سال تک تیرے کردار کا سحر ان کے سینوں میں، ان کی روحوں میں اتر جائے، پھر آپ بولیں گے تو پھر کردار کی چمک اور روشنی اتنی ہوگی تیری بات کا انکار نہیں کر سکیں گے۔ تو 40 سال تک حضور کے کردار کی چمک لوگوں کو جو ہے وہ اپنی طرف بلاتی رہی، اور پھر 40 سال کے بعد حضور نے جو ہے وہ
کوہ صفا پہ سب کو بلایا اور بلا کے کہا لوگوں اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں کچل کے رکھ دے گا تو میری بات مان لو گے؟ انہوں نے کہا نظر نہ بھی آیا تو کہیں گے ہم اندھے ہیں تم سچے ہو. تو کہا میری سچائی پہ اتنا یقین ہے تو پھر مان لو اللہ ایک ہے. تو یہ کردار تھا جس نے لوگوں کو ماننے پہ مجبور کر دیا. دین اخلاقی قدروں کی سربلندی کا نام ہے اور مادی ترقی اور مادی عروج یہ بالکل ثانوی حیثیت رکھتے ہیں. آسمانی کتب نے خیر کی حوصلہ افزائی کی ہے، شر کی حوصلہ شکنی کی ہے. نبیوں نے، مصلحین امت نے ہمیں بتایا ہے اچھی قوموں میں اخلاقی قدروں کی پذیرائی کی جاتی ہے اور برے اخلاق پر مذمت ہوتی ہے. یہ دنیا کے اوپر مروج ہے. لیکن اگر یہ سب کچھ نہ بھی ہو تو پھر بھی انسانی فطرت کے اندر یہ چیز رکھی گئی ہے کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے. یہ مجھے اور آپ کو پتہ ہے اچھائی کیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ برائی کیا ہے. تو ہر شخص کے اندر مفتی بیٹھا ہوا ہے. وہ میز کے اوپر سے رشوت لینے لگے یا میز کے نیچے سے پیسے پکڑنے لگے، اندر گھنٹیاں بجنا شروع ہو جاتی ہیں تم غلط کر رہے ہو. دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کی 2 انچ دبانے لگے تو ضمیر آوازیں دیتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو. یہ اندر مفتی ہے جو فتوے دیتا ہے. کسی کمزور کے منہ پہ تھپڑ مارو، کسی کو اذیت پہنچاؤ، کسی کا حق غصب کرو، کسی کے حقوق پامال کرو تو اندر گھنٹیاں بجتی ہیں کہ صاحب غلط چل رہے ہو. تو یہ اندر ضمیر انسان کو بتاتا ہے. یہ دل مفتی بیٹھا ہوا یہ بتائے گا اچھائی کیا ہے. حضور سے پوچھا گیا حضور جو ہے وہ ایمان کیا ہے؟ فرمایا جب نیکی تجھے خوش کر دے اور برائی تجھے پریشان کر دے تو سمجھ لے کہ تو مومن ہے. ہاں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اندر مر جاتا ہے، ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، پھر گناہ کرنے کے باوجود بھی انسان کچھ محسوس نہیں کرتا اور یہ بدترین کیفیت ہوتی ہے کسی شخص کی. پھر نہیں پتہ چلتا کہ وہ اچھائی کر رہا ہے اور برائی کر رہا ہے. وہ مکر و فریب اور دجل و تلبیسات کے رنگ جمانے کے بعد بھی اپنے ساتھیوں سے داد وصول کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے حد نہیں کر دی، میں نے کمال نہیں کر دیا. وہ جھوٹ کو بھی آرٹ سمجھ لیتا ہے، فن سمجھ لیتا ہے. وہ مکر و فریب کو بھی اپنی فنکاری تصور کرنے لگ جاتا ہے. وہ کسی کو دھوکہ دینا، کسی کو مکر و فریب میں پھانس لینا، اس کو اپنے فن کا کمال اور بانکپن اور عروج سمجھنے لگ جاتا ہے اور اس پہ اسے خوشی ہوتی ہے کہ میں نے بہت تیر مار لیا. تو ہمیں اچھائی کی طرف اپنے آپ کو راغب کرنے کے لیے اپنا محاسبہ ضرور کرنا چاہیے. ہر شخص کو اپنے خاندان، اپنے بچوں کی تربیت کا اہتمام کرنا چاہیے. اگر سارے افراد خانہ بیٹھ کر کے پلاٹوں کی، کوٹھیوں کی، گاڑیوں کی باتیں کریں گے روز تو حفظ دنیا پیدا ہوگی، ہرس پیدا ہوگی. اور اگر روز بیٹھ کر کے آپ اطراف کی اور لوگوں کی برائیوں کا ذکر کریں گے تو نفرتوں کے بیج روحوں کے اندر لگ جائیں گے جو کبھی تناور درخت بن کر کے زندگی کی ساری توانائیوں کو چھین لیں گے. اور اگر ہم اپنی برائیوں اور کوتاہیوں کا جائزہ لیں اور اچھے اخلاق اور اچھے کردار کی نشأت کے لیے ہم کوشاں ہو جائیں تو ہماری یہ کوشش ضرور برآور ہوگی اور نتیجہ خیز ہوگی اور اچھا خاندان اچھے معاشرے کی تشکیل کا ذریعہ بنتا ہے. فرد سے خاندان بنتا ہے، خاندان سے پھر معاشرہ بنتا ہے اور اچھے معاشرے پھر آگے کوئی کارہائے نمایاں سر انجام دے سکتے ہیں. تو دور موجود کے اندر جہاں ہم اپنے ہمسایوں سے، رشتہ داروں سے، اپنے ملنے والوں سے، معاشرے میں، چلتے ہوئے بازار میں، گزرگاہوں میں لوگوں کے ساتھ رویے، تلخ جملے اور جو ہمارا انداز تکلم ہوتا ہے، یہ ہمارا دین کیا کوئی بھی صائب معاشرہ اس کی اجازت نہیں دیتا. اس لیے ہم خوبصورتی کو اپنا شعار زندگی بنائیں اور اپنے رویوں میں جمال پیدا کریں، رویوں میں خوبصورتی پیدا کریں تاکہ ہماری بولی روحوں کے اندر اترے اور من میں روشنیوں کا ساماں کرے. عدم برداشت کے کلچر کو ختم کر کے برداشت کے ماحول کو پیدا کریں. حیا باختگی کے ماحول کی بجائے حیا کی کوپلیں پھوٹیں اور آنکھوں میں، رویوں میں، انداز تکلم میں اور انسان کے دیگر امور زندگی کے اندر حیا اور خوبصورتی کے لہجے پیدا ہوں
ہماری زبان جو ہے وہ ایسی خوبصورت باتوں سے مزین ہو کہ قیامت کے دن جب نامہ اعمال رکھا جائے تو حسن خلق کا وزن ہمارے گناہوں کو کم کر دے اور ہماری نیکیاں حسن خلق کی وجہ سے بلند اور بالا ہوں.